سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ 10 مئی کو بھارت اور پاکستان کے درمیان جو گرم جنگ تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن جو سرد جنگ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خبریں بھارت سے آ رہی ہیں ان میں یہ بات بہت وضاحت سے کی گئی ہے کہ بھارت نے مختلف محاذوں پر، جن میں سفارتی محاذ بھی ہے، پراکسی جنگ کا محاذ ہے، اور معاشی اعتبار سے پاکستان کو نقصان پہنچانا، پاکستان کی حیثیت کو ختم کرنا، مختلف سرگرمیاں بھارت نے شروع کر دی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں کہ کس طریقے سے بھارت نے اب جو شکست ہوئی ہے ہر محاذ پہ 18 دن کا یہ جو معرکہ تھا اس کے بعد اب دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے اور اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے اور دنیا میں جو سفارتی تنہائی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اب وہ بہت سارے جو پیسے ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس دفعہ کیونکہ بھارت کے اندر ان کو ملک کے اندر بھی کافی مسائل کا اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا جو پے در پہ شکست ہوئی ان 18 دنوں کی، تو اب اس پر لیپاپوتی کرنے کے لیے وہ جو حزب اختلاف ہے ان کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر دنیا بھر میں بھیج رہے ہیں۔ خاص طور پر ششی تھرور، جن کا تعلق تو کانگریس کے ساتھ ہے لیکن وہ ہر وقت کسی اہم عہدے کی تلاش میں رہتے ہیں، تو ان کو اس پورے وفد کا سربراہ بنا کر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو کہ سفارتی محاذ جس پہ ان کو خاصی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اس پر قابو پانے کے لیے ادھر ادھر وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ کبھی وہ افغان جو وزیر خارجہ ہیں عبوری حکومت کے، ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، کبھی ایران کے ساتھ وہ مذاکرات کی اور فون پر گفتگو کرنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ جب ایرانی وزیر خارجہ دلی آئے ہوئے تھے تو جو گودی میڈیا ہے انہوں نے خاصا ان کا مذاق اڑایا اور ان پر لعن طعن کی۔ تو اس پوری صورتحال سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کر رہے ہیں، اگر آپ پچھلے 3-4 روز کی جو خبریں ہیں ان پر نظر ڈالیں، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک طالبان بھگوڑا احسان اللہ احسان، وہ بندہ جو ترجمان ہوا کرتا تھا ٹی ٹی پی کا، جس نے ملالہ یوسفزئی کے قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی کہ ہم نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے جب ان پر حملہ ہوا تھا۔ اس بندے کا ایک نام نہاد مضمون جو ہے وہ بھارتی اخبار سنڈے گارجن، جو کہ ایک نقالی ہے برطانوی اخبار گارجن کی، تو اس میں انہوں نے ایک مضمون ان کے نام سے چھاپا ہے جس میں ایک بے بنیاد قسم کی بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بنیادی مقصد ایک تو یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ڈرانا، اور ساتھ ہی دنیا کے سامنے جو پچھلے دنوں کی جو شرمندگی ہے اس سے توجہ ہٹانا اور اپنے آپ کو دوبارہ مظلوم ثابت کرنا۔ لیکن اگر آپ خبروں پر آپ کی نظر ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں، چاہے کل کلاس عبداللہ میں ہو یا وزیرستان میں ہو، کچھ اور علاقوں میں، تو وہ جو کارروائیاں ہیں بھارت کی، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ شروع ہو گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ کچھ بچکانہ حرکتیں بھی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جی آج ہی کی خبر تھی کہ جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے
انہوں نے کہا کہ کیونکہ جی ایشین کرکٹ کاؤنسل کے سربراہ محسن نقوی ہیں تو ہم نہیں کھیلتے ایشیا کپ میں. تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن بھارت کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر میں تو انہوں نے سینکڑوں گرفتاریاں کی ہیں، لیکن بھارت کے اندر اب پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جو اہم پاکستانی جو شخصیات تھیں ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈل تھے ان کو انہوں نے بلاک کیا. پھر انہوں نے اپنے ملک کے جو نسبتاً جو آزاد لوگ ہیں ان کے یوٹیوب کے پروگرامز اور ویب سائٹس اور خبریں بلاک کرنا شروع کی، جن میں دا وائر بھی شامل ہے. تو اس طرح کی حرکتوں کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو نسبتاً تھوڑی بھی آزاد سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی گرفتاریاں انہوں نے شروع کی ہیں. پروفیسر علی خان محمود آباد ان کو گرفتار کیا گیا، جس کے حوالے سے دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب ایک کشمیری پنڈت پروفیسر ہیں نتاشا کول، جو کہ برطانیہ میں رہتی ہیں، ان کی جو بھارتی جو شہریت ہے اس کو آج انہوں نے منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے. تو وہ بہت ہی بوکھلائی ہوئی ہے مودی سرکار، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کے دوران بھی انہوں نے بھارت کے جو 20 کروڑ مسلمان ہیں ان کو ایک طرح سے اپنا دشمن بنا دیا. بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے باتیں شروع کر دی، اور جو کشمیری ہیں خاص طور پر کشمیری مسلمان ان کے خلاف تو انہوں نے بہت ساری کارروائیاں پہلے کی تھی. تو اب وہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس پر آ رہے ہیں، جو جس کو آپ کہہ لیں کہ جو سرد جنگ جس کو کہیں وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ کوئی من گھڑت کوئی چیزیں بنا کر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی جائیں گے. دوسرے جو ان ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ان کے نسبتاً خراب ہوئے کیونکہ انہوں نے دنیا کی بات نہیں مانی، تو وہ اب اس کی کچھ مرمت کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے بھارتی سرکار کی حرکتیں. اب وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن پاکستان بھی خاموش نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اعلیٰ سیاسی وفد جس میں حزب اختلاف کے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کی سربراہی میں وہ ایک وفد بھیج رہے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان صرف اس حد تک نہیں رہے گا. پچھلے دنوں میں جو سیاسی اعتبار سے اگر تھوڑی بہت بھی کسی کی کوئی رنجش تھی تو وہ کم ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی فلی آن بورڈ ہے، مولانا نے حکومت کا پوری طرح سے ساتھ دیا ہے. لیکن یہ جو بھارت نے جو یہ جنگی جنون جو شروع کیا ہے، جو اب ایک دوسرے مرحلے میں شامل ہوا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کوشش کرے گی کہ سیاسی اعتبار سے بھی تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو یا پارلیمان کے باہر کوئی آل پارٹیز کانفرنس کی شکل ہو. لیکن بیانیے کے اعتبار سے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، میڈیا ہے، ISPR ہے، ان کے جو دھڑا دھڑ جو انٹرویوز آ رہے ہیں اس میں جو بھارت کے جو الزامات تھے ان کی کلئی جو ہے وہ اچھی طرح سے کھول دی گئی ہے. اب آخر میں آ جائیں کہ ہمارے ہاں ملکی سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعرات کو میں نے بتایا تھا کہ جب بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی عمران خان سے تو اس میں انہوں نے ان کو کہا، خان صاحب نے، کہ کوشش کریں کہ جو میرے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں، جس میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی ہماری طرف سے بھی مثبت رویہ آنا چاہیے. لیکن خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ میڈیا کے اندر یہ تاثر آئے کہ وہ پاؤں پڑ گئے ہیں. خاص طور پر جو PTI کے ٹرول بریگیڈ کی جو پوری کوشش تھی اس جنگ کے دوران، جس میں انہوں نے
کافی کوشش کی کہ پاکستان کے ریاستی اداروں اور فوج کے خلاف اسی طرح سے بھرپور ایک منفی اور زہریلی پراپیگنڈا کی جائے، تو اس کے نتیجے میں جب یہ جنگ ختم ہوئی اور پاکستان کو کافی مختلف محاذوں پر کامیابیاں ملیں، تو اس سے ان کی پوزیشن اور مزید کمزور ہوئی۔ اس لیے جو پچھلی دفعہ جمعرات کو میں نے آپ کو بتایا تھا یہی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ بات تو کریں لیکن یہ بھنک کسی کو نہ پڑے۔ اب جو آج کی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ وہ اب بھی ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے میرے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہوں، لیکن کیونکہ یہ برملا اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے اور جو سوشل میڈیا ٹرول بریگیڈ ہے وہ ابھی تک باز نہیں آ رہی، اور وہ ایک طرح سے آزاد ہے اور قیدی صرف عمران خان ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو معافی تلافی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کافی مسائل ہیں۔ ادھر ادھر سے مختلف طرح کی خبریں اڑائی گئی تھیں کہ جی وہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات، کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن یہ تمام جو خبریں ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ جب آپ گرے ہوئے ہوں تو آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کرے گا؟ جو گرے ہوئے لوگ ہیں وہ کمزوری کی حالت میں مذاکرات کرتے ہیں اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کس طرح سے اس معاملات کو دیکھتی ہے۔ ویسے گیدڑ بھبکیاں جو ہے وہ اب بھی جاری ہیں کہ جی ہم اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف کوئی قرارداد لے آئیں گے، کوئی تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، وزیر اعظم کے خلاف لے آئیں گے۔ حالت یہ ہے کہ آپ کی اپنی جماعت جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور باقی حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہیں، تو ایسے میں کسی قسم کی کوئی تحریک، اور وہ بھی ایسے حالت میں جب کہ ملک کی جو معاشی حالت ہے اور سیاسی حالت ہے وہ بہتر ہو رہی ہو، جو فورسز ہیں، جو ریاست کے ادارے ہیں جنہوں نے ابھی ایک مارکا جیتا ہے، ان کی پوزیشن مضبوط ہو، تو ایسی صورتحال میں کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس طرح کی کوئی تحریک چلانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ عوام کے اندر اس طرح کی کوئی پذیرائی نہیں ہے کہ خان صاحب کو فوری طور پر باہر لائیں اور وہ کوئی کارنامہ دکھائیں۔ تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی تنخواہ پر گزارا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ملکی سیاست کے اندر کسی ہیجان کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اس وقت استحکام کے آثار ضرور ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ 2 جون کو نیا بجٹ آئے گا، اس کے بعد سیاست کا ایک نیا مارکا جو ہے وہ شروع ہوگا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان سرد جنگ، پراکسی جنگ اور جو دوسرے معاملات ہیں اس طرف معاملات زیادہ گئے ہیں۔ بھارت اب ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرے، جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرے، دہشت گردی کی کارروائیاں کروائے، اور جو قاتلانہ حملے مختلف لوگوں پر کروانے کی جو کوشش ہے اس کو وہ کرے گا۔ لیکن پاکستان کے بھی نظر میں ہے یہ تمام چیزیں، اور پاکستان بالکل خاموش نہیں رہے گا۔